وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ انمول نعمت وہ ایمان ہے۔ پیسہ بھی قیمتی چیز ہے اور صحت بھی قیمتی چیز ہے۔ آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ پاؤں، سارے وجود کا صحیح سلامت ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے۔ انسان کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز آ جائے تو وہ اس کی بہت حفاظت کرتا ہے، اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے پاس سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، لیکن ان تینوں میں سر زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی لاٹھی مارے تو سر کو بچانے کے لیے ہاتھ کی قربانی دے دیتا ہے، ہاتھ ٹوٹنے دیتا ہے، سر کو بچا لیتا ہے، اس لیے کہ سر بہت قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان کو ہمیشہ سے خطرات لاحق رہے ہیں، اس لیے کہ شیطان، آدم علیہ السلام آئے، ساتھ ساتھ شیطان بھی آیا۔ آدم علیہ السلام نے حق کی دعوت چلائی اور شیطان نے ناحق کی دعوت چلائی۔ انبیاء لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے لگے اور شیطان لوگوں کو جہنم کی طرف بہکانے لگا۔ انسانوں کی دعوت بھی چلتی رہی، شیطان کی دعوت بھی چلتی رہی۔ شیطان کے ماننے والے ہمیشہ زیادہ رہے اور انبیاء کے ماننے والے ہمیشہ تھوڑے رہے۔ لیکن جتنے خطرات ایمان کو آج لاحق ہیں، اتنے خطرات ایمان کو کبھی بھی لاحق نہیں ہوئے۔ جتنا ایمان آج کے دور میں خطرے میں ہے، اتنا ایمان کبھی خطرے میں نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ گھروں میں بھی ایمان کو برباد کرنے والا ماحول بنا ہوا ہے، دفتروں میں بھی ایمان کو برباد کرنے والا ماحول بنا ہوا ہے، دکانوں پر، بازاروں میں ایمان کو برباد کرنے والا ماحول بنا ہوا ہے، اسکولوں میں، کالجز میں ایمان کو برباد کرنے کے گویا یہ تو اڈے بن گئے۔ یونیورسٹیاں اور یہ میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز، یہ سب کے سب ایمان کو برباد کرنے کے گویا اڈے بن چکے ہیں۔ اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی ایمان کو برباد کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو وڈیرے ہیں، ہماری قوموں کے جو سردار ہیں، ہمارے علاقوں کے جو ایم پی اور ایم این اے ہیں، یہ سب کے سب ایمان کو لوٹنے اور ایمان کو برباد کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب اتنے سارے خطرات ایمان کو لاحق ہوں تو بتائیے ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہو چکا ہوگا۔ لیکن ان خطرات سے آگاہی نہیں ہے، ان خطرات کا احساس نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کی قیمت ہی معلوم نہیں ہے۔ بٹوے میں پڑے ہوئے پیسوں کی قیمت معلوم ہے، لہٰذا اسے سنبھال کے رکھتا ہے، بار بار چیک کرتا ہے کہیں بٹوا نکل تو نہیں گیا۔ موبائل کی قیمت کا علم ہے، لہٰذا بار بار چیک کرتا ہے کہیں موبائل نکل تو نہیں گیا۔ رش میں چلتے ہیں نا، جب رش میں چلتے ہیں تو بار بار بٹوے کی طرف ہاتھ جاتا ہے، بار بار موبائل کو چیک کرنے والے چیک کرتے ہیں موبائل نکل تو نہیں گیا، بٹوا نکل تو نہیں گیا، کہیں جیب تو نہیں کٹ گئی، اس لیے کہ موبائل کی قیمت کو بھی جانتے ہیں
اور بٹوے میں پڑے ہوئے پیسوں کی قیمت کو بھی جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تو ہم ایمان کی قیمت کو نہیں جانتے، مسلمان ہونے کی قیمت کو نہیں جانتے، اسلام کی قیمت کو نہیں جانتے۔ لہٰذا یہ سارے خطرات ہمیں لاحق بھی ہیں، ہم پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہیں، پھر بھی ہم بے فکر ہیں، یہ ایمان کی قیمت کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔